قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ جو حالات اس وقت روس اور امریکہ کے درمیان بن چکے ہیں، اس سے لگتا نہیں کہ یہ جنگ ٹلنے والی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جنگ ابھی فوری نہیں ہونے والی۔ جو یوٹیوبرز یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں جنگ شروع ہو جائے گی، تو میں یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ یہ جنگ اگلے 1 ماہ تک تو کم از کم نہیں ہونی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان اس پورے کھیل میں کیسے قائدانہ رول ادا کر رہا ہے؟ کیسے پاکستان مغربی اور یورپی ممالک کی لاکھوں جانیں ضائع ہونے سے بچانے جا رہا ہے؟ یہ انتہائی زبردست اور بریکنگ نیوز ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نار منڈی ماڈل کیا ہے، کیسے 2015 میں بھی اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے ورلڈ وار 3 ہونے سے بچایا گیا تھا، اور اب کیسے پاکستان اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ اس جنگ کو روکنے جا رہا ہے۔ دوستو، اوپر والی تمام خبریں سمجھنے سے قبل یہ بھی جان لیں کہ روس یوکرین تنازع کب اور کیوں شروع ہوا۔ دوستو، روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی پکڑتا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت دنیا کی خطرناک جنگ شروع ہو جائے گی۔ دوستو، در حقیقت روس یوکرین تنازع 2014 میں شروع ہوا تھا۔ روس کی جانب جھکاؤ رکھنے والے یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹوریا یانوکووچ نے 2014 میں یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کیا تھا، جس پر یوکرین میں شروع ہونے والے شدید مظاہروں کے بعد انہیں اقتدار چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ روس نے اسی سال یوکرین کے علاقے کرائمیا پر حملہ کر دیا تھا۔ کرائمیا پر روس کے قابض ہونے کے بعد علیحدگی پسندوں نے مشرقی یوکرین میں پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ علیحدگی پسندوں کو پسپائی ہونے لگی تو روس نے ان کی مدد کے لیے مشرقی یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ دوستو، 1 سال تک جاری رہنے والی ان لڑائیوں کے بعد 2015 میں جرمنی اور فرانس نے نار منڈی ماڈل پیش کیا، جس کے بعد ان 4 ملکی مذاکرات کے ذریعے تیسری جنگ ہوتے ہوتے بچی تھی، کیونکہ کرائمیا کے معاملے کو لے کر امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین میں مظاہروں کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ لیکن اگر 2015 میں نار منڈی ماڈل کے ذریعے یہ 4 ملکی مذاکرات نہ ہوتے تو شاید معاملہ اسی وقت بگڑ جاتا۔ جرمنی اور فرانس کی مصالحت سے 2015 میں یوکرین میں جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن صورتحال کا کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہو سکا تھا، اور وقتاً فوقتاً جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو، اسی وقت سے آج تک روس یوکرین پر 2015 کی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا آ رہا ہے، اور معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے لیے مغربی ممالک کو بھی مورد الزام ٹھہراتا آ رہا ہے، جن میں جرمنی اور فرانس سر فہرست ہیں۔ روس کا الزام ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین کے باغیوں سے وہ علاقے واپس لینے کے لیے طاقت کے استعمال پر اکسا رہے ہیں جن کا کنٹرول انہوں نے 2014 میں حاصل کیا تھا۔ روس کی حمایت یافتہ حکومت کا 2014 میں تختہ الٹنے کے بعد یوکرین مغربی ممالک کے قریب ہوا تھا۔ مبصرین یوکرین کے نیٹو اور امریکہ سے بڑھتے ہوئے تعاون کو بھی روس کے حالیہ اقدامات کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ دوستو، اب بھی روس کو غصہ اسی بات کا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ مستقبل قریب میں تجارت شروع کرنی ہے۔ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت یوکرین کو لے کر امریکہ اور نیٹو ممالک ہی ہیں، کیونکہ جس راستے سے روس نے چین کے ساتھ تجارت شروع کرنی ہے وہ یوکرین سے ہی ہو کر گزرتا ہے، اور روس کو ڈر ہے کہ اگر یوکرین کے ان ساحلی علاقوں میں امریکہ اور نیٹو فورسز آ کر بیٹھ گئیں تو یہ ہمارا راستہ بند کر دیں گی۔ اس لیے روس اس بات پر اصرار اور ڈٹا ہوا ہے کہ یوکرین اپنی آزادی کے ساتھ رہے، وہ نہ تو نیٹو فورسز کا حصہ بنے اور نہ ہی امریکی پشت پناہی پر کام کرے۔ دوستو، اصل تنازع کی اب وجہ یہی ہے کہ امریکہ یوکرین کا راستہ استعمال کرتے ہوئے روس کو چین کے ساتھ جڑنے سے روک رہا ہے، اور روس نہیں چاہتا کہ اس کے تجارتی راستوں اور اس کی ترقی میں کوئی بھی ملک رکاوٹ حائل کرے۔ اب بڑی سادہ سی بات ہے، جنگ 2 صورتوں میں ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اگر امریکہ اور نیٹو فورسز روس کے کہنے کے مطابق یوکرین کو آزاد چھوڑ دیتی ہیں، مطلب یوکرین سے واپس چلی جاتی ہیں، تو بھی جنگ نہیں ہوگی، پھر روس کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، جو اب تک
ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تو پھر روس کسی بھی صورت امریکہ اور نیٹو فورسز کو یہاں سے بھگانے کے لیے اپنی فوجی طاقت کا استعمال ضرور کرے گا۔ دوستو دوسری طرف امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ روس اور چین کو ایک ہونے دے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر امریکہ کی سپرمیسی کھو کھاتے چلی جائے گی، امریکی سپرمیسی ختم ہو جائے گی، جو امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے جو یوکرین کے کندھے پر بندوق رکھ کر امریکہ چلا رہا ہے۔ دوستو اب اس پورے کھیل میں جہاں پاکستان روس کے ساتھ گیس منصوبے سمیت سی پیک کا راستہ شیئر کرنے جا رہا ہے، وہیں پاکستان کو بھی فکر ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو بڑے بڑے منصوبے فیل ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ روس اسی ماہ شیڈول ہے۔ اگر ادھر جنگ شروع ہو گئی تو خان کا دورہ روس بیچ میں ہی رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے جو پاکستان نے امریکہ سے بھی کہا ہے کہ ہم روس اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق نارمنڈی ماڈل کی طرح پاکستان روس اور امریکہ کے درمیان اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ پاکستانی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان صلح صفائی کے لیے سفارتی کوششیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے آج یا کل میں پاکستان سے دو اعلیٰ ترین شخصیات وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے قبل امریکہ جا رہی ہیں، جس کے بعد وہ امریکہ کا پیغام لے کر روس جائیں گے اور دنیا میں ہونے والی ورلڈ وار 3 کو روکنے میں اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نارمنڈی ماڈل کے مطابق 2015 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو جہاں پر ہے وہی ٹھہر جائے، مطلب روس نے کرائمیا کا قبضہ حاصل کر لیا تھا تو وہ انہی کے پاس رہا۔ اب بھی روس اور یوکرین تنازع کی اصل جڑ امریکہ ہے۔ اگر امریکہ آج بھی یوکرین سے اپنی اور نیٹو افواج کو نکال لے تو مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی۔ روس کون سا حملہ کر رہا ہے؟ روس تو اس صورت میں حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے جب امریکی اور نیٹو فورسز اس کے بغل میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، مطلب یوکرین میں۔ دوستو اس پورے تنازع کا حل اور جڑ صرف اور صرف امریکہ ہی ہے۔ آج امریکہ اپنی افواج کو یوکرین سے نکال لے تو معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، ورلڈ وار 3 نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جنگ ہوئی تو اس کا ذمہ کسی اور کا نہیں، صرف اور صرف امریکہ کا ہی ہوگا۔ لاکھوں لوگوں کے بے گناہ قتل کی وجہ امریکہ ہی ہوگا، جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ روسی اور امریکی صدر کے درمیان گزشتہ روز بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ پیوٹن کا ماننا ہے کہ امریکہ بلا وجہ روس پر پریشر ڈال رہا ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں پاکستان ایک آخری امید ہے، جو اسی ماہ کے آخر تک واضح ہو جائے گا کہ کیا جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے یا نہیں۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔